جی پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 234 اور 235، صفحہ نمبر 51۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير، ولا جناح عليكم فيما أرزتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ، سلیس اور آسان اردو زبان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اور اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے۔ گزشتہ درس میں
عدت سے متعلق بات چیت ہو رہی تھی۔ عام طور پر جو مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے اس کی عدت، اور پھر رضاعت یعنی اس کے بچے کے دودھ پلانے والا مسئلہ، اس پر کافی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ عام روٹین میں اگر مرد طلاق دے گا تو عورت کی عدت جو ہے وہ تقریباً 100 دن ہے، یعنی 3 مہینے 10 دن، سوا 3 مہینے۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے یہ میں نے وضاحت کر دی تھی، لیکن عام روٹین میں جو لوگ طلاق دے دیتے ہیں تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کام تو ان کا غلط ہے لیکن ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس نے بیک وقت کچھ لوگوں کے سامنے 3 طلاقیں دے دیں تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خیر المدارس میں وہ پڑھاتے تھے، بہت بڑے مناظر تھے۔ 3 طلاقوں پر مناظرہ ہو گیا۔ موقع پر جب پہنچے تو فریق مخالف نے ادھر مناظرے کا کہہ دیا اور ادھر پولیس کو بلا لیا۔ تو پولیس والے نے آ کر مولانا سے کہا کہ مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا مناظرہ تو ہوگا۔ انہوں نے کہا جی میں جو کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ فیصل بن جائیں، مناظرہ تو ہوگا۔ قصہ مختصر کہ ایس ایچ او صاحب کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانو گے تو میں آپ کو چھتر ماروں گا، دونوں بھاگ جاؤ۔ انہوں نے کہا بس جی مناظرہ تو یہی ہے۔ کہنے گے جی وہ کیسے؟ ان کا جو مخالف فریق ہے آپ اس کو 3 چھتر مارنا اور 1 گننا، مجھے 1 ہی مارنا تو 1 گننا، 3 مارنا تو 3 گننا، تو مناظرہ تو ہو گیا۔ تو جس طرح 3 چھتر مارے جائیں اور 1 گنا جائے تو یہ غلط ہے، اسی طرح 3 طلاقیں دی جائیں اور کہا جائے یہ 1 ہے تو یہ غلط ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک اور بڑے پتے کی بات بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو طلاق دیتا ہے وہ تو ہے حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والا۔ اچھا آپ کو یہ بھی بتا دو بریلوی یا دیوبندیوں کا یہاں کوئی فرق نہیں ہے، تمام مسائل بریلوی دیوبندیوں کے ایک ہے، اور جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں بریلوی اور دیوبندی حضرات کی وہ بھی تقریباً سب ایک ہے، خاص کر فقہی مسائل تو ایک ہے۔ تو آپ اس پر غور کریں گے کہ 3 طلاق دینے والا بیک وقت وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے، اور فتویٰ لینے اس کے پاس گیا ہے جو مقلد ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو سوال یہ ہے جس سے وہ فتویٰ لا رہا ہے اس کا اطلاق حنفی مسلک پر کیسے ہو؟ یعنی اگر کسی شیعہ نے فتویٰ دیا ہے تو اس کا اطلاق اہل سنت پر کیسے ہوگا؟ اچھا اہل سنت نے فتویٰ دیا ہے تو اس کا اطلاق اہل سنت پر ہوگا، شیعہ تو نہیں مانتے۔ تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں نے 3 کو 1 شمار کر کے، میں نے وضاحت بھی کر دی تھی، کہا جی طلاق ہی نہیں ہوتی، 1 ہوئی ہے۔ آپ ذرا اس پر بھی غور کریں، یہ بھی ایک خرابی کی جڑ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے کہ ان کا فتویٰ
اس کا اطلاق اہل سنت پر کیسے ہوگا؟ اب آپ ذرا تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ یہ تو ایک مذاق بن جائے گا کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، ایک ہوئی ہے، گھر رہے گی، کچھ دنوں بعد، مہینوں بعد پھر غصہ آئے گا، پھر طلاق دے دے گا۔